مرزا احمد صاحب، آپ سینئر لائر ہیں۔ پاکستان کا موجودہ کانسٹیٹیوشن انصاف دے سکتا ہے خاص طور پہ غیر مسلموں کو؟ دیکھیے، جہاں تک مائنورٹیز کا یا غیر مسلم کا جو یا ادر نیشنز اپارٹ فرام مسلم ان دس کنٹری ان کا تعلق ہے، تو اس کے لیے تو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں which have been guaranteed under the constitution 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس کو باقاعدہ آرٹیکلز کی شکل میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ان کی اپلیکیشن مسلمز پہ نہیں، سٹیزنز آف پاکستان پہ یکساں طور پہ نافذ العمل۔ اس میں فرض ہمارا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 4، ایکوالٹی بیفور لا۔ تو یہ پہلے سے ہی واضح کر دیتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کے حقوق برابر ہیں، ایدر دے آر مسلمز اور دے آر نان مسلمز۔ کیا یہ درست نہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ کوئی غیر مسلم پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر نہیں بن سکتا؟ جی، ان کا مسلم ہونا شرط ہے، لیکن اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ چونکہ یہ خطہ سرزمین پاکستان پہ اس کی تحریک یا اس کی بیکمنگ کے دور میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو جب یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے تو اس میں یہ دو ڈیزگنیشن جو ہیں ان میں پرٹیکولرلی اس میں مسلم ہونا شرط ہے۔ باقی جتنے بھی ڈیزگنیشنز ہیں ان کے اندر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان دو عہدوں کی وجہ سے آئین پاکستان کو یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی قدغن ہے۔ صرف یہ عہدے دو چھوڑ کے باقی ہر جگہ ان کے رائٹس یکساں ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہے کہ آل سٹیزن اور ایکول بیفور دی لا، دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم صدر یا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے آئین کے اندر؟ دیکھیں، ایک ہمارے ہاں آرٹیکل 4 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان اور دوسرا 9 آرٹیکل 9 آف دی ایکول پروٹیکشن آف لا از اویلیبل ٹو ایوری ون۔ دیر آر مینی لاز ان دس کنٹریز، ہزاروں کے حساب سے قوانین ہیں جن کے تحت جو رائٹس ہیں وہ ایکولی سٹیزنز کو یکساں طور پر میسر ہیں، نہ ان میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، نہ ان میں کوئی ریلیجس ڈسکریمنیشن ہے۔ یہ آئین پاکستان میں اگر کسی عہدے کے اوپر مختص کر دیا جانا کہ وہاں صرف مسلم ہوگا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ڈسکریمنیشن ان اپسو فیکٹو اس سینس میں ہے کہ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کیا، رادر یہ ڈیزگنیٹڈ کر دیے گئے ہیں، مختص کر دی گئے ہیں دو عہدے اسلامک کمیونٹی میں سے، کیونکہ آئین پاکستان میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ صدر پاکستان ہے۔ تو صدر پاکستان جو کہ فیڈرل یونٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، تو ہی از آلسو دی کمانڈر ان چیف آف دی پاکستان آرمی ایز ویل۔ تو اس وجہ سے ان کو صراحت کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ مسلم ہوں گے۔ صرف عہدوں کا مختص کیا جانا میرے رائے میں یہ کوئی ڈسکریمنیشن کا پہلو نہیں نکالتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرقہ وارانہ اپروچ پروان نہیں چڑھتی اور وہ شہری جو ہے وہ کسی ریاست کے اندر قوم بن سکتے ہیں، قوم کی طرح سے سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں میں اس بات کو وضاحت سے کر دوں، صدر پاکستان کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن گورننس میں کوئی رول پلے کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں اہل لوگ چاہیے، اور اہل لوگوں کے لیے آئین پاکستان میں بالکل ہر عہدہ کلیدی عہدوں کے اوپر ان کے لیے وہاں سرو کرنا اور آنا ان میں کوئی قدغن نہیں، سوائے یہ کہ وہ میریٹوریس سلیکشن ہو۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سوائے ان دو عہدوں کو چھوڑ تو باقی کوئی بھی ایسا آئین پاکستان کے اندر جو آئینی عہدے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یا جیسے وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا ہو سکتا ہے، یا اسپیکر اسمبلی ہو سکتا ہے، آئین میں صرف یہی دو عہدے تو نہیں ہیں جو ریاست کے پلرز کو چلانے کے لیے موجود ہیں۔ کچھ ایسی مثالیں معاشرے میں یہ ریسنٹ پاس میں ہماری آئی ہیں جس کے اندر شاید ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے اور قانون کی عملداری کا نظام تھوڑا کمزور ہوا ہے، لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے،
जो कि रियासती गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क। इसकी वजह ये नहीं हो सकती कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो गैर मुस्लिम हैं वो असासे कमतरी का शिकार हुए हैं, जबकि मुसलमान जो हैं वो इनकरेज हुए हैं, वो पाकिस्तान को मुस्लिम रियासत के तौर पे देखते हैं। ये इम्प्रेशन एज सच आईने पाकिस्तान से तो नहीं जाता। हाँ, हाँ, ये किसी ख़ास एरिया में जिस तरह का वाक़या अभी ये सरगोदा में एक हुआ और उसके बाद ये मालाकंड एजेंसी में लास्ट वाक़या जो हुआ, उसके तनाजुर में या उसकी रिपोर्टिंग से लोगों में ये एहसास हो सकता है कि शायद कानून की उस तरह से सख्त अमलदारी नहीं है। अगर किसी शख्स को कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो ये कि इंसाफ का जो मुरवजा तरीक़ाकार है उसके तहत मंतकी अंजाम को पहुँचे या उसका फ़ैसला किया जाए, उससे पहले ही कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, तो उसको बुनियाद बनाया गया जिसके ऊपर रियासत के आइनी इदारों के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आया कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ भी कमज़ोर होगी वहाँ लोगों को, चाहे वो इवन मुस्लिम्स हों चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, सबको ही डर लगेगा कि इधर दे हैव बीन गवर्न प्रॉपरली, तो उस चीज़ को बेहतर होना चाहिए। शायद उससे ये एहसास हुआ है। आईने पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी कम्युनिटी को कोई ऐसा अच्छा, एहसास हो। एक तासर ये है कि पाकिस्तान जब से बना है, ग्रेजुअली पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ी है और मुस्लिम के अंदर ये बढ़ी है। तासर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा असर है। आईने पाकिस्तान बेसिकली रियासती इदारों को डिफाइन करता है, हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट विल एक्ट एंड परफॉर्म, उनकी वज़ाक़ता को बयान करता है और उनकी फंक्शनिंग को बयान करता है। और इंटरसीडे प्रोविंसेस डिस्प्यूट्स को, जूडिकेचर का अपना रोल है, लेजिस्लेचर का अपना रोल है, और एरिया ऑफ लेजिस्लेचर वो जो जहाँ में लेजिस वो डिफाइन करता है। लेकिन जो लोगों का साबका जो पाकिस्तान की शहरी हैं, पहली तो बात यह है कि वो शहरी पाकिस्तान में रहने की वजह से हैं, उसके बाद उनकी कैटेगराइजेशन होगी कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। तो शहरियों के हकूक़ आईने पाकिस्तान के तहत बराबर हैं, और हमारे यहाँ जो भी कवानीन हैं आईने पाकिस्तान के अंडर या सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर या दूसरे जो कवानीन हमारी मुकन्ना ने बनाए हैं, उनके तहत उनके राइट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। उन राइट्स के तहत कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। लेकिन जो सवाल आपका है कि उनका ये एहसास जो है वो क्यों बढ़ रहा है, जो अगर वो माइनॉरिटीज़ ये फील करती हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा मजबूत हैं और हम शायद ज़्यादा मजबूत नहीं, तो रियासत भी मुस्लिम रियासत है, रियासत, तो ये चीज़ बेटर गवर्नेंस से और उनकी पार्टिसिपेशन से इंटरसीदा कम्युनिटी भी, और जो हमारे कलीदी और रियासी ओहदे हैं उनके ऊपर उनके कोटा सिस्टम को एडहियर अगर किया जाता है या उनकी प्रॉपर पार्टिसिपेशन होती है, तो शायद उनका ये एहसास जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गैर मुस्लिमों को अलग थलग किया गया है, उनके इलेक्शन तक अलग होते हैं, झंडे में भी उनको अलग ज़ाहिर किया हुआ है। ये अप्रोच खुद सोसाइटी के अंदर एक फ़िरका वाराना, अलहदगी पसंदाना सोच को प्रमोट नहीं करती। अभी तक तो जैसे देखिए, जैसे हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो लाहौर पाकिस्तान का दूसरा कास्मोपॉलिटन सिटी है। पहले हम कराची को कहते हैं, तो उसके बाद आप इस शहर की गलियों में, बाज़ारों में या मुख्तलिफ रियासती गवर्नमेंट के इदारों में जाके देखें तो हमें यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आती। लेकिन वो बात आपकी वही है कि एक एहसास जो मुख्तलिफ माजी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके तहत रिट ऑफ द गवर्नमेंट कमज़ोर हुई और लोगों ने ख़ुद से फ़ैसला करने की कोशिश की, तो उसमें मयार हमारा यही होना चाहिए कि कानून के तहत तमाम शहरियों के राइट्स बराबर हैं। अगर कोई मुजरिम है, कोई मुल्ज़िम है, उसका फ़र्क किया जाए, और जब तक कोई अदालत किसी शख्स को सज़ा नहीं दे देती उसको मुजरिम ना समझा जाए। और ये एहसास यकसा तौर पे मुसलमानों के लिए भी कम्युनिटी में मौजूद है और माइनॉरिटीज़ के लिए भी मौजूद है। कानून के तहत जब हम फैसले करेंगे तो मेरा ख्याल है कि माइनॉरिटीज़ के तहत ये एहसास भी कम होगा और हम सियासी इदारे उससे मजबूत होंगे। क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है कि इस्लाम को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे? देखें, बेसिकली
جو قرارداد مقاصد تھی 1949 میں، اس کو پھر آئین پاکستان میں آرٹیکل 2A کے تحت حصہ بنا دیا گیا۔ جو سپریم لا آف دی لینڈ ہے وہ تو وہی اصول ہیں جو قرآن و سنت سے اخذ کیے جائیں گے۔ کوئی ایسا قانون پاکستان میں نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت سے منافی ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام ہی بیسیکلی مائنورٹیز کے رائٹس کو اور صدیوں اسلام کے ریاستیں جیسے کہ عباسی کیلیفیٹ، ہم نے عربوں کی ریاست دیکھی، پھر ہم نے ترکوں کی ریاست دیکھی، سلطنت عثمانیہ میں دیکھا، جہاں کرسچنز، جہاں پارسی، جہاں مختلف قومیں اکٹھی اس ریاست کے سائے تلے رہیں، تو انہوں نے اکٹھے وقت گزارا، لیکن وہ اسی وقت پھلی پھولی جب انصاف کا دار و مدار تھا اور اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل داری تھی، یعنی معاشرے میں مساوات تھی، معاشرے میں رواداری تھی۔ اور اس بنیاد پہ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک نے فرمایا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، سوائے یہ کہ وہ تقوی کی بنیاد پہ جو قرآن پاک نے سورہ حجرات میں طے کر دیا۔ اب پرنسپل تو بیسیکلی ہے کہ ہو از موسٹ پائس از موسٹ کلوزر ٹو دی گاڈ، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں کے حقوق کا احساس رکھتا ہے۔ تو ہمارے آئین نے آرٹیکل 2A کی شکل میں یہ وضاحت کر دی کہ کوئی ایسا قانون اس ملک میں نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اور اسلام تو لایا ہی دنیا میں عدل کو ہے، انصاف کو ہے، تو اگر ان اصولوں پہ بھی قانون کو چلایا جائے اور معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ مرزا صاحب، اسلام کا جو یہ اصول آپ نے بیان فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی امتیاز نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس اصول کی آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر ہم نے نفی کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے غیر مسلموں کو بالکل الگ کر کے ایک امتیاز دے دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کو قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں، اس وقت کی ڈیلیبریشن، اس کے لیے بہت ساری تحریک چلائی گئی علماء کرام نے۔ پاکستان کو اس وقت 2 نیشن جو تھیوری تھی اس کے اوپر 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، اس کا بھی متن آپ کے پاس موجود ہے، اور قرارداد مقاصد کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 2A کی شکل میں آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ قرارداد مقاصد میں جو سپریم لا ہے، یعنی جس سے ہم اپنی انفلوئنس لیں گے، وہ قرآن و سنت کے اصول ہیں۔ یعنی کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک سیکشن 4 آف دی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں پروملگیٹ ہوا، تو اس کو ہماری وفاقی شرعی عدالت میں کویسچن کیا گیا کہ اٹ از ایکچولی الٹرا وائرس آف دی انجنکشنز آف دی اسلام۔ تو وہ سیکشن 4 آف دی جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے، وہ تو پری ڈیسیز سن اور ڈاٹر کو رائٹ دیتا ہے، یعنی ایسا پوتا یا ایسی پوتی جس کو جب وراثت کا وقت آیا تو اس کا باپ یا والدہ موجود نہیں تھی، تو دادے کی وراثت میں سے اس کا رائٹ، کیونکہ اس وقت شریعت میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے اوپر ایک ججمنٹ آئی، لیکن اس کا آپریشن آج بھی 203D کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے، تو آپریشن سسپینڈڈ ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسی شک اگر آئے گی جو اسلام و سنت کے منافی ہوگی تو اس کو ہم وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں۔ پہلے وفاقی شرعی عدالت کرے گی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا شریعت ایپلیٹ بینچ ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس طرح سے ہر چیز کا ایک طریقہ کار آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہمارا آئین یہ راستہ دیتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی ہمارا لیجسلیچر کوئی قانون نہیں بنا سکتا، وہ تو قرارداد مقاصد نے بیان کر دیا اور آئین کے آرٹیکل 2A نے کر دیا۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر کوئی طبقہ ہے جو ادروائز کسی قانون کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے، تو اس کو بھی آئین کے ٹچ سٹون کے اوپر آپ ریٹ جورسڈکشن میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ آئین کے منافی ہے، تو اس میں بھی ہمارے ہاں بہت سے فیصلے موجود ہیں۔ آپ کو اس میں تضاد نہیں نظر آتا کہ اسلام کا اصول جو ابھی آپ نے بیان بھی فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر کوئی امتیاز نہیں، ایک تو یہ اصول ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور دا لا،
ان دونوں اصولوں پہ، یعنی اسلام کا بھی جو اصول ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہم نے مینشن کیا ہوا ہے، اس کے منافی نہیں کہ کسی، بے شک یہ کہیں کہ 2 عہدے، لیکن یہ 2 عہدوں کی بنیاد پہ یہ نفی نہیں ہو جاتی ان دونوں اصولوں کی؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانون اور آئین دونوں کو آپ الگ الگ سمجھیں گے. قانون مختلف طرح کے ہزاروں کی شکل میں موجود ہیں جن کے تحت لوگوں کے پرٹیکولر رائٹس ایکسپلین کیے گئے ہیں. ان قوانین کے اندر تو لیجسلیچر نے یکساں رائٹس دیے ہیں. آئین نے پاکستان جو ہے وہ چونکہ ریاست پاکستان کے کچھ عہدوں کو ڈیفائن بھی کرتا ہے، جہاں ان کو قانون بنانے کے اختیارات دیتا ہے. آپ کے اس سوال میں بیسیکلی 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان قوانین میں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے قانون میں کسی کمیونٹی کی ڈسکریمنیشن ہے تو وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کسی بھی آئینی عدالت کے اندر کہ یہ آئین ایسا قانون کمیونٹی کی ویلفیئر یا اس کے خلاف ہے تو آئین پاکستان سے متصادم ہے. اگر کوئی قانون متصادم ہے تو وہ اسٹیچوٹ بک پہ برقرار نہیں رہ سکتا. اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں آئین کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق کسی بھی آئینی عدالت میں. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ان 2 عہدوں کی وجہ سے یہ فرق ہے تو تضاد ہے. لیکن اس میں نے کہا کہ آئین پاکستان چونکہ صراحت کرتا ہے کچھ ریاستی عہدوں کی، اس وقت جو آئین پاکستان جو میجورٹی اصول کے مطابق وضع کیا گیا اس کے اندر سب کمیونٹیز کی کنسنسس کے ساتھ یہ آئین پاکستان بنا. اس کے اوپر اس کے جو مسودہ بنا اس کے اوپر سب پارٹیز کے دستخط ہیں. تو اکثریت رائے سے جو 2/3 میجورٹی کسی بھی قانون بنانے کے لیے یا آئین میں ترمیم کرنے کے لیے درکار ہے، اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے آئین پاکستان بنایا. اب آئین پاکستان میں اگر آپ کا جو سوال ہے کہ کل کو ہماری پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو 2 کلیدی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی کسی مائنورٹی کا یعنی کسی کو بھی اختیار دیا جا سکتا ہے تو وہ آئین میں ترمیم کے تحت کیا جا سکتا ہے. آپ اس حق میں ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ شہریوں کے اندر امتیاز کی جو صورتحال ہے یہ ختم ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں. آئین پاکستان کے وقت اگر 2/3 ہماری پارلیمنٹ کے ممبرز یہ خود سے فیصلہ کریں اور ان کے پاس یہ آئین میں طریقہ کار ہے، جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے دیے گئے طریقہ کار سے اگر متصادم نہیں تو پھر وہ کوئی بھی تبدیلی آئین پاکستان میں 2/3 میجورٹی سے کی جا سکتی ہے، کیپنگ ان ویو دی ڈیمانڈز آف دی ٹائم. اور اس کے تحت آنے والے وقت کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی اہل حکمران ملتے ہیں تو اس میں تو مسلمان معاشرے میں کوئی نان مسلم بھی حکمران ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب تک آئین میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی یا پارلیمنٹ بیٹھ کے کسی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. آئین پاکستان میں یہ کرائیٹیریا تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ صرف آئین پاکستان میں 2/3 میجورٹی سے کیا جا سکتا ہے.